انسان کو اگر تجارت کرنی ہے تو اللہ سے تجارت کریں. اللہ سے جو تجارت انسان کرتا ہے اس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. معزز دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، شعبان کا آخری جمعہ ہے. اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگا. رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کا آخری دن تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول نے، اے مسلمانوں، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مہینہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی مقدار کم ہے لیکن وہ کام زیادہ کریں. برکت کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک روٹی ہے اور وہ 3-4 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے. برکت کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی تکلیفوں سے، بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ سے، ہسپتالوں سے، کورٹ کچہری سے بچا لے، اس کا وقت بھی بچ جائے، اس کا مال بھی بچ جائے. تو اس طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالی برکتیں عطا فرماتے ہیں. ایک آدمی ہے 2 روٹیاں کھاتا ہے لیکن جب اللہ اس کے لیے اس میں برکت ڈالتے ہیں تو وہ 2 روٹیاں 4 آدمیوں کے لیے، 5 آدمیوں کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں. ایک آدمی مہینے میں 50,000 روپے کماتا ہے لیکن اللہ برکت اس میں اتنی ڈالتا ہے کہ وہ اس کے کام لاکھوں کے برابر ہو جاتے ہیں. بیماری سے محفوظ، کورٹ کچہری سے محفوظ، تو یہ ساری برکتیں ہی تو ہیں. تو رمضان کے مہینے کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ ہے. اور صرف پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یہ قرآن کے مطابق ہے. رمضان کی برکتوں اور رمضان کی عظمتوں کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور یہی بات قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہت بہتر ہے. یہ لیلۃ القدر جو رمضان کے مہینے میں ہے یہ وہی رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتے ہیں کہ کس انسان نے پیدا ہونا ہے، کس انسان کو موت آنی ہے. یہی وہ رات ہے لیلۃ القدر کی جس میں اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتے ہیں کہ کون سے انسان کو کتنی روزی ملے گی اور کون سے انسان کو کتنی روزی نہیں ملے گی. یہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالی اسی لیلۃ القدر میں فرماتے ہیں. اور لیلۃ القدر کی رات کب ہوتی ہے؟ یہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے جس مہینے کی عظمت کو بیان کیا ہے اس مہینے کی عظمت کو اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام قرآن کی تشریح کرتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ آپ قرآن کو بیان کریں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو اسی لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے مہینے میں ایک نفلی عبادت ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے عام مہینوں کے اندر کوئی ایک فرض ادا کیا ہے. یعنی رمضان کے مہینے میں کوئی نفلی صدقہ دیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے عام مہینے میں اس نے فرض زکوٰۃ ادا کی ہو.
رمضان کے مہینے میں کوئی شخص 2 رکعت نفل پڑھتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے عام مہینے میں 2 رکعت فرض نماز ادا کی ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں 1 فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے میں اس کو 10 کے برابر اجر دیتا ہوں۔ عام دن کا قانون یہ ہے، عام مہینوں کا قانون یہ ہے کہ جو شخص 1 نیکی کرتا ہے فلہ 10 امثالھا، اس کو 10 کے برابر اجر اور ثواب ملتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ اس اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اگر آپ نفل ادا کریں گے تو اب 10 کے برابر نہیں، اب فرض کے برابر ثواب ہے۔ 1 فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض کے برابر اب اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ کتنے مہربان ہے، انسان اتنی مہربانی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے انسانوں کے لیے کھول دیے ہیں تاکہ یہ انسان کسی طریقے سے، کسی بہانے سے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ہمیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی بس صبر سے کام لیجئے، ہم کیا کہتے ہیں؟ کتنا صبر ہم کریں گے، کتنا صبر کریں گے؟ جتنا صبر انسان کر سکتا ہے صبر کر لے، اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ جنت بہت بڑی دولت ہے۔ جس انسان کو اللہ نے جنت دے دی اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے، اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی ہے، اس کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو سکون نصیب ہو گیا۔ اور یہ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ کیسا ہے؟ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پیاس لگی ہے، پانی نہیں پیتے، کھانے کی ضرورت ہے، کھانا نہیں کھاتے، آپ کو ازدواجی تعلق کی ضرورت ہے، آپ اس سے دور رہتے ہیں، آپ اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اس صبر کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بیان قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ لین دین کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کا لین دین کرتا ہے، کس چیز کی تجارت کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے پاس جو جان ہے، تمہارے پاس جو مال ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ نے دیا ہے۔ جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دیا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی جان، یہ اللہ کو دے دو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے انسانوں سے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ اللہ نے قیمت کیا ادا کی ہے؟ جنت ادا کی ہے۔ انسان کی جان معمولی ہے، مال اس کا معمولی ہے، لیکن اس کا بدلہ اللہ کتنا دے رہے ہیں؟ جنت دے رہے ہیں۔ انسان کو اگر تجارت کرنی ہے تو اللہ سے تجارت کریں۔ اللہ سے جو تجارت انسان کرتا ہے اس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے دبئی سے ایک ساتھی جو ہے فون پہ بات کر رہے تھے مجھ سے، تو کہنے لگے دکان میں نے کھولی ہے، وہاں پر تو چیزیں بیچتا ہوں، یہ الیکٹرانک کا سامان بیچتا ہوں۔ کہنے لگا کہ کبھی کبھار ایسا ڈر محسوس ہوتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے۔ دنیا کے کاروبار میں ہمیشہ انسان کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، اور جس کاروبار میں نقصان کا خطرہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، وہ کاروبار ہوتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو آپ سودا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو تجارت کرتے ہیں، اس میں کوئی خسارہ نہیں ہے، وہ نفع بخش تجارت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی جان دے دو، اپنا مال دے دو، میں اللہ اس کے بدلے میں جنت دوں گا۔ آپ نے اللہ کو جان دے دی، جان آپ کی چلی گئی، مال چلا گیا، اللہ نے جو آپ کے اس کے بدلے میں اللہ نے جو چیز آپ کو عطا کی ہے وہ ابد الآباد کے لیے ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ جنت کی زندگی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن آدمی کی روزی کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسباب کے درجے میں وہ اضافہ کہیں سے بھی ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ اضافہ ضرور فرماتے ہیں۔ عام دنوں میں اگر کسی آدمی کے گھر میں کھجور نہیں، رمضان کے مہینے میں اس کے گھر میں آپ کو کھجور ضرور نظر آئیے۔
عام مہینوں کے اندر کسی آدمی کے گھر میں اگر آپ کو فروٹ نہیں ملے، رمضان کے مہینے میں آپ کو اس کے گھر میں فروٹ ضرور نظر آئے گا، اچھے سے اچھے کھانے نظر آئیں گے، اچھا لباس اس کو ملے گا۔ غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن آدمی کی روزی میں اضافہ کر دیتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اسباب کی درجے میں، اسباب کی دنیا میں کہیں سے بھی ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ اضافہ ضرور فرماتے ہیں۔ چاہے کسی کے ہاں نوکری ہو یا نہ ہو، کسی کے تجارت کے اندر نفع ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس کی روزی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو فرمایا اس کے لیے 3 اجر ہیں۔ نمبر 1، اس کی گردن جو ہے وہ دوزخ سے چھوٹ جائے گی، جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ نمبر 2، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور نمبر 3، جتنا اجر روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے ملا ہے اتنا اجر اس افطار کرانے والے کو بھی ملے گا، اور اس روزہ دار کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ ایک روزہ دار کو افطار کرانے میں کتنا خرچ آئے گا؟ 200 روپے خرچ آئے گا، 100 روپے، 200 روپے، 250 روپے خرچہ، زیادہ سے زیادہ 500 روپے۔ ایک دن اگر کسی نے افطار کرا لیے کسی روزہ دار کو، کتنا اجر ملے گا؟ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ نمبر 2، گناہوں کی مغفرت کے ساتھ جہنم سے اس کو چھٹکارا مل گیا۔ نمبر 3، جتنا اجر روزہ دار کو ملے گا اتنا اجر اس افطار کرانے والے شخص کو بھی ملے گا۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس تو اتنی استطاعت موجود نہیں، اتنا مال موجود نہیں، اتنی دولت موجود نہیں کہ وہ روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، تو کیا وہ اس ثواب سے محروم رہے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو دودھ کا 1 گلاس، لسی کا 1 گلاس یا پانی کا ایک گلاس بھی پلا دے تو اس شخص کو بھی یہ اجر اور یہ فضیلت نصیب ہو جائے گا۔ 1 گلاس آپ نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، آپ نے اس کو 1 گلاس شربت کا پلایا، دودھ کا پلایا، لسی کا پلایا، جو اجر روزہ دار کو افطار کرانے کی وجہ سے ملتا ہے وہ اجر اس شخص کو بھی ملے گا۔ اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے اور اس کو دوزخ کی آگ سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ جتنا اجر اور ثواب روزہ دار کو ملا ہے اتنا اجر اس 1 گلاس پانی پلانے کی وجہ سے، 1 گلاس دودھ پلانے کی وجہ سے، 1 گلاس لسی پلانے کی وجہ سے بھی آپ کو نصیب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر افطار کرائے، اس کو اتنا افطاری اس کو اتنا دے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس کے بعد اس کو پیاس کبھی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا اس کو پیاس لگے گی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے حوض کوثر یہ جنت کی نہر ہے۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام حوض کوثر پر اپنے امتیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہاں جو گلاس رکھے ہوں گے وہ اس طرح گلاس ہوں گے جس طرح آسمان کے اوپر آپ کو ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح گلاس وہاں رکھے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو، اپنی امت کے افراد کو اس میں سے پانی پلا رہے ہوں گے، اور جس نے وہ پانی پی لیا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جب پیاس نہیں لگے گی پھر جنت کے اندر نہریں کس لیے ہیں، وہ تو لذت کے لیے ہے، وہ تو تلذذ کے لیے ہے، وہاں تو لذت اس سے حاصل کی جائے گی۔ پیاس جنت میں نہیں لگتی، بھوک نہیں لگے گی۔ وہاں جو آپ کو میوے ملیں گے، کھانے ملیں گے، جو پانی ملے گا، شربت ملے گا، جنت کے اندر شراب طہور نصیب ہوگا، شہد ملے گا، خالص صاف شفاف اور تازہ خوشگوار دودھ جو ملے گا وہ تو آپ کی لذت کے لیے ہوگا، تلذذ کے لیے ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس کا دوسرا جو عشرہ ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے یہ دوزخ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ رمضان کے پہلے دنوں میں ہمیں چاہیے ہم اللہ کی رحمتوں کو خوب سمیٹنے لگ جائیں۔ دکاندار آدمی، کاروباری آدمی، بازاری آدمی، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، سیزن کا مہینہ ہے،
عام دنوں میں اگر وہ دکان میں لاکھ روپے کا مال ڈالتا ہے، رمضان کے مہینے میں وہ 10 لاکھ روپے کا مال ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سیزن ہے میرا، اس میں مجھے پیسے زیادہ ملیں گے، میری تجارت اس میں خوب چلے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ مہینہ رمضان کا یہ اللہ سے تجارت کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے تجارت کریں، اللہ سے تجارت کریں گے۔ یہ ہمارے لیے سیزن ہے کہ جو آدمی اس میں ایک نیکی کماتا ہے، ایک نفلی نیکی حاصل کرتا ہے، فرض کے برابر اجر ملتا ہے۔ ایک فرض ادا کرتا ہے، 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ نیکی ہم سمیٹیں گے کہ نہیں سمیٹیں گے؟ اس کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، اور افطاری کر کے ہم فوراً کوشش کریں گے کہ پہلی صف کے اندر بیٹھ جائیں۔ امام کے آنے سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ بھئی ہم پہلی صف کے اندر بیٹھ جائیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سے پہلی صف کے اندر کوئی جگہ نہ لے لے۔ تراویح کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ اگر ہم پورا قرآن نہیں سن سکتے ہیں، ہم مختصر صورتوں کے ساتھ قرآن سنیں گے۔ اگر ہم 10 روزہ قرآن نہیں سن سکتے ہیں، ہم 27 روزہ قرآن سننے کی کوشش کریں گے، 25 روزہ قرآن سننے کی کوشش کریں گے۔ چاہے جتنی بھی نیند آ رہی ہو، ہم اپنی نیند کو قربان کریں گے، نماز کو قربان نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے تجارت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ سے تجارت کریں گے۔ اللہ تھوڑی سی تکلیف ہے، یہ تکلیف ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں جنت چاہیے۔ اے اللہ، تو نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے کہ اپنی جان دے دو، مال دے لو، مجھ سے جنت لے لو۔ اے اللہ، ہم اپنی جان دے رہے ہیں، اپنا مال دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیا جائے۔ اس مہینے میں خوب غریبوں کی مدد کی جائے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہے، جو آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ہم ان کے گھروں میں راشن دیں گے، ان کے گھروں میں کپڑے دیں گے، افطاری کا سامان دیں گے، تاکہ کوئی غریب آدمی بغیر افطاری کے نہ رہے۔ اگر ہمارے بچے افطاری کے لیے ان کے لیے اچھا سامان میسر ہے، تو ہمارے پڑوس کے اندر جو غریب ہے، ہماری بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، رشتہ دار غریب ہے، چاچا غریب ہے، ماموں غریب ہے، تایا غریب ہے، جو بھی بھانجا بتیجا غریب ہے، ان سب کی ہم مدد کریں گے۔ مدد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ضروری نہیں کہ ہم ان کے گھروں میں ہزاروں روپے کے راشن ڈال دیں، جو توفیق ہوگی، جو استطاعت ہوگی، ہم غریبوں کی مدد کریں گے۔ اور جب ہم غریبوں کی مدد کریں گے اور نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کے بدلے میں نوازیں گے، دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو۔ ہم دیکھتے ہیں نا، جب ہمارا کوئی رشتہ دار دوست گاڑی خریدتا ہے، پھر ہم بھی زور لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں نے بھی گاڑی خریدنی ہے۔ اگر 2 بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی وہ مکان خریدتا ہے، دوسرے بھائی کو اس کی بیوی کہتی ہے دیکھو بھائی نے گھر لے لیے ہیں، اب آپ نے بھی گھر لینا ہے۔ اپنے خرچے کم کرتے ہیں لیکن گھر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ فرماتے ہیں ایسی یہ جو نیکی کے کام ہیں، اس میں جو رغبت رکھنے والے ہیں ان کو رغبت رکھنی چاہیے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، ان کو سبقت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ سب سے آگے چلے جائیں۔ رمضان کے مہینے میں اپنے غلاموں سے، اپنے نوکروں کے کام کو ہلکا کر دینا چاہیے۔ عام دنوں میں اگر وہ 10 گھنٹے آپ کا نوکر، آپ کا مزدور کام کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں اس سے 8 گھنٹے کام لیا جائے، اور اگر 10 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کی اجرت بڑھا دی جائے، اس کو بونس دے دیا جائے، تاکہ اس کو خوشی ہو کہ مجھ سے کام اگرچہ زیادہ لیا گیا ہے، پورا لیا گیا ہے، لیکن مجھے میری جو محنت اور اجرت دی گئی ہے وہ زیادہ دی گئی ہے۔ اپنے نوکروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، ان کے ساتھ خوب نرمی کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ یہ سیزن کا مہینہ ہے۔ جو تجارتی لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا کی اس کو سیزن سمجھتے ہیں، ہم اپنی آخرت کا سیزن اس کو سمجھیں کہ یہ مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب کر دیا ہے، اس مہینے میں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کم از کم ہم نے فرض نماز نہیں چھوڑنی اس مہینے کے اندر۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم نے پوری نمازیں، 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرنی ہے۔ کسی بھی صورت میں ہو ہماری نماز جو ہے وہ فوت نہ ہو جائے، روزہ فوت نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان کے روزے کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، تو فرمایا کہ اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو اجر ملتا۔